لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد ومسيل الوهاد ومغضب النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والعسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومقصر في حقهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. صلوات بر محمد آل محمد صلی علی محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ وارث اعضاء حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ اس سلسلہ مجالس اور عشرہ مجالس کی تقریباً چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرمانے جا رہے ہیں اور مسلسل علم اور شجاعت کے عنوان سے آپ کے درمیان یہ سفر گفتگو اور سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. مسلسل میں آپ کے درمیان بس اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں معیار فضیلت کے طور پر دو چیزوں کو بیان کیا کہ رہبریت، بادشاہت، کرسی، تخت پر بیٹھنے کا حق اس کو ہے کہ جس کے جیسا نہ علم میں کوئی ہو اور اس کے جیسا نہ شجاعت میں کوئی ہو. یعنی کسی کو بھی تخت پہ بٹھانا ہو تو اس سے پہلے اس کے علم کا امتحان لے لیا جائے اور اس کی بہادری کا امتحان لے لیا جائے. یہ دو ایسی فضیلتیں ہیں کہ واقعاً جو انسان کو معیار خلافت اور حقدار تخت و منبر بنا دیتی ہیں. اگر علم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ شرعی مسئلوں کا جواب کیسے دیا جائے گا، اور اگر شجاعت نہیں ہے تو کل کو اسلام پر کوئی بات آئے تو سامنا کیسے کیا جائے گا. لہٰذا اللہ نے یہ شرط پہلے رکھ دی کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، جسے بھی مان رہے ہو اس کے علم کو دیکھ لو اور اس کی شجاعت کو دیکھ لو. اور ویسے بھی علم کی تو وہ عظمت ہے کہ جسے اگر لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو شاید الفاظ کے لشکر کی تعداد کم پڑ جائے، فضائل علم پہ بات مکمل نہ ہو پائے. اور یوں بھی علی والوں کا اگر علم سے رابطہ نہ ہو تو پھر کس کا ہوگا. اس لیے کہ ہم ایسے شخصیت کے ماننے والے ہیں
کہ جس کا کلمہ علی ولی اللہ نہ پڑھنے والوں نے بھی ان کے علم کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی جنہوں نے ان کی ذات کا کلمہ نہ بھی پڑھا ہو پھر بھی ان کے علم کا کلمہ پڑھا ہے اور لوگ ان کے علم کے قائل ہیں. لہٰذا ہماری قوم کا تو یوں بھی تعلق علم سے ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو صاحب علم ہے وہ صاحب ڈگری بھی ہو. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ڈگریز الگ ہیں، ڈگری الگ ہیں، مارک شیٹس الگ ہیں، وہ کاغذ کے ٹکڑے الگ ہیں، اور کسی یونیورسٹی میں جا کے 10-12 سال رہنا الگ ہے، اور علم الگ شے کا نام ہے. علم ضروری نہیں ہے کہ جتنا بڑا کاغذ کا ٹکڑا ہو اتنا ہی بڑا علم بھی ہو. بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگری بہت ہے لیکن علم کے نام پر عین بھی موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت ہے لیکن انہوں نے ڈگری کی طرف جانے کی زحمت نہیں کی. اس لیے کہ کاغذ سے ثابت ہونا، اور میں ایک بات اور کہہ دوں، علم کبھی کاغذ سے ثابت نہیں ہوتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم کو ثابت کرنے کے لیے کاغذ کا ٹکڑا دکھایا جائے، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو پرانے محاورے میں ہے کہ علم وہ بوٹی ہے کہ جو کھاتا ہے وہی بولتا ہے. امام نے فرمایا نا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ جیسے ہی زبان کھولے گا پتہ چل جائے گا کہ علم کے کس معیار پہ ہے. لہٰذا ہماری زبانیں ہمارے علم کا اندازہ بتا دیتی ہیں، ہماری زبانیں بتا دیتی ہیں کہ ہم علم کی کس گہرائی میں ہیں. اور اسی لیے امام نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ کون سی پہچان اور شناخت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی پہچان و شناخت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر علم ہے تو بولو، اگر جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ سکوت نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز جانتے ہو تو بولو. دو میں سے ایک کام ہوگا، اگر تم غلط ہوگے تو تمہیں صحیح کر دیا جائے گا، اگر سامنے والا غلط ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا. تو لہٰذا امام نے اسی لیے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. لیکن ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا بھی نہ بولو کہ پہچان لیے جاؤ. توجہ کیجئے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، لیکن اتنا بھی نہ بولو کہ زبان دیکھ کے آدمی پہچان جائے کہ صرف آواز ہے باقی کچھ نہیں ہے. لہذا علم کی اہم ترین قدر اور منزلتیں قرآن نے بھی بیان کی، احادیث نے بھی بیان کی. اور علم کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جہالت میں مبتلا ہے کہ جسے اپنی جہالت کا علم نہ ہو. دیکھیں دو چیزیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں اور ہمیں اپنی جہالت کا علم ہے، تو یہ جہالت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس جہالت کا علم ہمیں عالم کی عظمت بتا سکتا ہے، اس جہالت کا علم ہمیں علم تک پہنچا سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ ہم جاہل ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں. یہ جہالت بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ کبھی بھی علم کی عظمت کو ظاہر نہیں ہونے دیتی ہے. لہذا امام نے فرمایا کہ ہمیشہ علم کی قدروں اور منزلتوں کو پہچانو. ارے صاحب علم کی تو اتنی عظمت ہے کہ فرمایا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ہماری ملت مسلمہ پر یہ ضروری ہے کہ آغوش مادر سے لے کر قبر کی آخری منزل تک علم حاصل کیا جائے. علم کی جب بات آئی تو پیغمبر نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو بھلے ہی تمہیں چین تک کا سفر کیوں نہ کرنا پڑ جائے. یعنی سفر کی مسافتیں برداشت کرو لیکن علم حاصل کرو. اور علم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اللہ نے ہر باپ پر باپ بننے سے پہلے 3 حق واجب کر دیے. سنیں میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ہر باپ پر، اب ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد اس گفتگو کو گزار چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت سارے آنے والے افراد ان کے لیے یہ گفتگو ایک اہم ترین وظیفہ ہوگی. علم کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر باپ کی گردن پر اس کے بیٹے کا 3 حق ہے. دیکھیں جیسے بیٹے کی گردن پہ باپ کا 3 حق ہے، جیسے بیٹے کی گردن پہ باپ کے حقوق موجود ہیں، ویسے ہی ہر باپ کے اوپر بیٹے کا 3 حق ہے. اور یاد رہے کہ حق وہ واجبات میں سے ہے کہ حق اگر ادا نہیں کیا ہے تو تب تک اللہ بھی نہیں چھوڑتا ہے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے.
لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ من حق الولد علی والدہ الثلاث، ہر باپ کی گردن پر اس کے بیٹے کا 3 حق ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا وہ 3 حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یحسن اسمہ وان یعلمہ القرآن وان یزوجہ اذا ما بلغا، کہ سب سے پہلا حق یہ ہے باپ کی گردن پر کہ اگر اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو وہ اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ آپ اس حق پہ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا کہ باپ کی گردن پہ واجب ہے کہ بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے پہلا فون مولوی صاحب کو جاتا ہے کہ قبلہ کوئی اچھا سا نام بتا دیں، قبلہ کوئی بہترین سا نام بتا دیں۔ اچھا، مولانا نے بھی روایت پہ عمل کرتے ہوئے بتا دیا کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیجئے، احمد رکھ لیجئے، علی رکھ لیجئے۔ تو اب تو ماحول یہ ہو رہا ہے کہ مولانا کوئی اینٹک نام بتائیے، کوئی ایسا بتائیے کہ جو کسی کا نہ ہو، کوئی ایسا بتائیے جو کسی، آپ محمد نام بتائیے، صاحب فلاں کا بھی نام محمد ہے، علی نام بتائیے تو فلاں کا نام بھی علی ہے۔ ارے صاحب معاف کیجئے گا، اب آپ کے بچوں کے نام آسمان سے نہیں آئیں گے، توجہ کیجئے گا، اب آپ کے بچوں کے نام آسمانوں سے نہیں آئیں گے، جن کے نام آسمان سے آنے تھے وہ آ چکے۔ اب آپ کو یہی نام رکھنے ہیں اور جو اہل بیت نے بتائے ہیں وہی نام رکھنے ہیں۔ اہل بیت نے بتایا کہ اپنے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھو تو محمد رکھیے، بتایا دوسرا بیٹا ہو تو اس کا نام علی رکھو تو علی رکھیے، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں محمد و علی کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اذا نادى ینادی محمدًا وعليًا، جب محمد اور علی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یعنی آپ اپنے بچے کا نام محمد اور علی رکھیں اور بار بار اسے محمد اور علی کہہ کے پکاریں، تو روایت کہتی ہے کہ یذوب الشیطان، اس نام کو سن کے اگر گھر کے کسی کونے میں شیطان چھپا ہوا ہو تو وہ ایسے پنگھل جاتا ہے جیسے برف گرمی میں پنگھل جائے۔ شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا امام کیا کہہ گئے۔ امام نے کہا جب بھی گھر میں محمد اور علی کا نام پکارا جاتا ہے تو شیطان اس نام کو سن کے ایسے پنگھلتا ہے، اس کا چہرہ ایسے پنگھلتا ہے کہ جیسے برف دھوپ میں پگھل جائے۔ لیجئے یہ بھی پتا چل گیا کہ یا محمد اور یا علی سن کے کس کا چہرہ پگھلتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یا محمد اور یا علی سن کے کس کا چہرہ پنگھلتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام علی رکھو، محمد رکھو، اور ہمارے ناموں پہ ان کے نام رکھو، تاکہ جب ان کے نام کے ذریعے اپنے بچوں کو پکارو تو ہمارے نام کی برکتیں تمہارے گھروں تک پہنچیں۔ یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ باپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ہم پہلا فون مولانا صاحب کو کرتے ہیں، چلے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی کم علمی میں کسی سے مشورہ لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم مشورہ لے لیں، کسی سے بات پوچھ لیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نام پھر وہی رکھے جائیں جو روائی نام ہے، جو اہل بیت کے نام ہے۔ یہ حق باپ کی گردن پہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ باپ بعد میں بننا، اہل بیت کے نام کا علم پہلے حاصل کرنا۔ نہیں، اس جملے تک آپ پہنچیے، دیکھیں میں روز اہل بیت کے نام تک آپ کو لے کر آتا ہوں علم کے حوالے سے۔ علم اتنا ضروری تھا اہل بیت کے نام کا کہ آدم کی خلافت کا علم نام کے ذریعے سے پہچنوایا گیا۔ اہل بیت کے نام کا علم اتنا ضروری تھا کہ نوح کے سفینے پہ اہل بیت کے نام کا علم دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ان ناموں کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ ہر باپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ اب اچھے اچھے نام کہاں سے ملیں گے؟ بھائی اللہ نے بس اتنا ہی تو کہا، روایت نے اتنا ہی کہا کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ اب ہم نے فون کیا، صاحب نام بتائیے، کہ صاحب علی نام رکھ لیجئے، محمد نام رکھ لیجئے۔ ہم نے کہا نہیں، کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ بھائی اس سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے؟ اب علی سے اچھا کون سا نام ہے؟ محمد سے اچھا، حسن سے اچھا، حسین سے اچھا کیا نام ہو سکتا ہے؟ سب اچھا سا نام بتائیے۔ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، پتہ نہیں کون پہنچے گا، معاف کیجئے گا، اگر نام ABCD رکھیے گا تو نتیجہ بھی XYZ ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟
اور پھر بعد میں پریشان نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ ہماری ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم نتیجے تلاش کرتے ہیں۔ نام اگر ABCD ہوگا تو نتیجہ بھی XYZ ہوگا، لہذا وہی نام رکھا جائے جو اہل بیت نے بتایا ہے، اور اہل بیت نے بتایا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ لیجئے ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اچھے سے اچھا نام کہاں ہے، تو کہاں پتا چلے کہ اچھے سے اچھا نام کہاں ہے؟ اب آپ حضرات جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ماہ رمضان کی شبوں میں اعمال انجام دیے ہوں گے۔ ارے شبہائے قدر میں شب 20 اور شب 21 جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ہاتھ میں قرآن کھول کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یاد آیا یا نہیں آیا؟ آپ کبھی غور سے اس دعا کا ترجمہ پڑھیے کہ آپ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ آپ جب دعا پڑھتے ہیں قرآن کو سر پہ رکھ کر تو کہتے ہیں اللہم بحق حاضل قرآن، پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ کہ جس میں تیرا بہت بڑا نام ہے، وفیہ اسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ بھائی آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ باپ پہ ضروری ہے اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ اب اچھا نام کہاں سے پتا چلے؟ تو رمضان کے اعمال میں، ماہ رمضان کے اعمال میں آپ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں وفیہ اسماؤک الحسنی، اے پروردگار قرآن میں تیرا اچھا اچھا نام ہے۔ اب بھی نہیں پتا چلا کہ اچھا اچھا نام کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اب قرآن سر پہ رکھے رہو اور کہتے رہو بے محمدین بے محمدین بے محمدین بے علیین بے علی۔ شاباش، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، شکریہ یا علی یا علی۔ دیکھیں گفتگو تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو، پھر ماہ رمضان میں سمجھایا گیا کہ اچھے سے اچھا نام کیا؟ فیہ اسماؤک الحسنی، اے پروردگار اس قرآن میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر کہاں نام ہے؟ کہ آپ سر پہ قرآن رکھنے کے بعد کہو بے محمدن بے علیین بے فاطمہ بالحسن بالحسین بے علی ابن الحسین۔ ارے کتنا شکر ادا کرے یہ قوم، توجہ کیجئے گا، جتنا بھی شکر ادا کرے یہ قوم کم ہے۔ ارے کسی کے پاس 3 نام بھی اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس 14۔ دنیا پریشان ہے، 3-4 اچھے نام نہیں ہیں ان کے پاس۔ آپ دیکھ لیں ناموں کا ترجمہ جا کے دیکھ لیں۔ اب کوئی ضروری تو نہیں کہ میں ممبر سے نام بتاؤں، آپ خالی ناموں کا ترجمہ جا کے دیکھ لیں کہ کتنے عجیب و غریب نام ہیں۔ ہم جچتے نہیں ہیں کہ کتابوں میں نام لکھے جائیں۔ اب آپ کیا سمجھ لیں کہ اتنے برے نام ہیں کہ آج تک ممبر پہ لیا نہیں جاتا ہے؟ نہیں، توجہ کیجئے گا بھائی۔ علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب، آپ پاکستان سرزمین پاکستان کے تھے، بڑے زبردست مناظر تھے، پہلے علماء اہل سنت میں سے تھے، اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی، شیعہ ہو گئے تو مجلس پڑھنے لگے، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی ادھر سے تب کے ادھر آتا ہے تو اس کی مجلس بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر وہ شروع ہی وہیں سے کرتا ہے جہاں پہ اس نے ریسرچ ختم کی ہے۔ تو اب جب انہوں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو کسی نے ان کے نام FIR کاٹ دی، کسی نے جا کے ان کی شکایت کر دی، گئے بیچارے 2-3 سال جیل میں رہ کے آئے۔ جیل میں رہ کے آئے تو کسی نے پکڑ کے پوچھا کہ میاں آپ بتائیے آپ نام لے کے کبھی آپ پڑھیں گے ایسا تبرہ؟ تو انہوں نے کہا کبھی نہیں پڑھیں گے۔ کہ بس ڈر گئے؟ کہ نہیں، ڈر ور تو نہیں گئے، اما جس کا نام یہاں لینے پہ 3 سال کی جیل ہو گئی وہاں کے غور کیا آپ نے؟ یہ حاضر جواد ہی تھی کہ جس کا نام یہاں لینے پر 3 سال ہمیں پھنسا دیا گیا تو وہاں کتنا پھنسیں گے، لہذا آپ کبھی نام نہیں لیں گے۔ آپ توجہ کہ کبھی نام نہیں لیں گے۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ، اور الحمدللہ ہمارے یہاں نام کیسا ہے کہ جس چوراہے پہ چاہیں آپ اس چوراہے پہ نام لے لیں۔ لہٰذا باپ کی گردن پہ پہلا حق بچے کا کیا رکھا گیا کہ نام اپنے بچے کا اچھے سے اچھا رکھو۔ اور دیکھیں یاد کریے، کوشش کریے کہ جب بھی اللہ اولاد جیسی دولت دے تو کوشش کیجئے کہ اس کا نام رکھنے میں آپ کا ہاتھ ہو، مولوی صاحب کا ہاتھ نہ ہو۔ آپ پوچھ لیں مولوی صاحب سے، لیکن کم سے کم ہمارا دماغ اتنا کام کر رہا ہو کہ اولاد سے پہلے ہمیں علم ہو، ہمارے پاس صلاحیت ہو۔ ارے وہ کیا شیعہ جسے شیعوں کے 14 نام نہ پتا ہوں؟
بھائی کو کیا چاہیے جسے 14 نام نہ یاد ہو، جسے 14 نام نہ پتا ہو. اور لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو. اور یہ علم کی دعوت دی ہے اللہ نے. آپ رسول اللہ نے یوں ہی نہیں باپ کے گردن پہ کہا کہ بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو. آپ بتائیں کیا پرابلم رہی ہوگی اس دور میں کہ رسول کو یہ کہنا پڑا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو. اچھا تینوں حق میں پڑھ کے پھر اس پر پلٹ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہر باپ کی گردن پہ بچے کا 3 حق واجب ہے. پہلا اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. دوسرا ان یعلمہ القرآن، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے. دیکھیں بچے کو جو بنانا ہے بنائیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور دیجیے. اس لیے کہ جنت کے درجات قرآن کی تعلیم کے برابر ہیں. قرآن کی تعلیم سے جنت کے درجات بڑھتے ہیں. فرمایا کہ روز محشر بچوں سے قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور وہ بچہ اپنے والدین سے قرآن کے بارے میں سوال کرے گا. تو دوسرا حق بچے باپ کی گردن پہ یہ ہے کہ ان یعلمہ القرآن، بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. اور تیسرا حق بیٹے کا باپ کی گردن پہ ہے کہ ان یزوجہ اذا ما بلغا، جب لڑکا شادی کے لائق ہو جائے تو باپ اس کی شادی کرائے. توجہ کرو، میں اپنے جوانوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے باپ کی گردن پہ یہ 3 حق رکھے ہیں. پہلا حق آپ کا نام رکھے، دوسرا حق آپ کو قرآن کی تعلیم دے، تیسرا حق جب آپ شادی کے لائق ہو جائیں تو والد آپ کی اچھے سے اچھی جگہ شادی کرائے. یعنی آپ کے لیے اچھی سی بیوی ڈھونڈنا یہ آپ کے والد کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. تو جو جس کا کام ہے وہ اسے کرنے دیا جائے. توجہ، جو جس کا کام ہے وہ اسے کرنے، مشورہ لے لیں، مشورہ دے دیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن ضرورت باپ کی گردن پہ یہ حق ہے کہ بچے کے عقد میں اپنے تجربات کا استفادہ کرے. تو یہ 3 حق ہے. لیکن سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کل کو جب یہ نام بڑا ہو جائے تو یہ صاحب نام کو بھولنے نہ پائے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. بھائی ظاہر سی بات ہے انسان کا نام بڑا ہوتا ہے. باپ سے نام اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے اور کسی بڑے نام کے آگے، اس کے نام کے آگے کچھ لگنے لگے تو اسے یاد رہے کہ مجھے یہ نام دینے والا بھی میرا باپ ہے، لہذا وہ اسے بھولنے نہ پائے. لیکن آپ غور کریں کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ صرف نام رکھو، کیا کہا؟ اچھا نام رکھو. ان یحسن اسمہ، اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو. بھائی پیغمبر کو ایسی کیا مجبوری پڑ گئی کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اچھا نام رکھو؟ نہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، میں تاریخ کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اچھا نام رکھو؟ اس کا مطلب کچھ تو نام الٹے سیدھے رکھے گئے ہوں گے کہ پیغمبر کو حدیث بیان کرنی پڑی اور لوگوں پر حق بنا کے واجب کرنا پڑا، حق کی شرط میں رکھنا پڑا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو. جب میں نے پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھا تو پھر میں نے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی ایسی کیا وجہ تھی کہ جو پیغمبر کو یہ حدیث کہنی پڑی. تو سمجھ میں آیا کہ اس دور میں جہالت کا کلچر یہ تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، ابا میاں باہر نکلے، جو پہلی چیز سامنے نظر آئی اس کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھ دیا. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ عرب ہے، آپ دیکھیں جا کے پڑھیں. اب کوئی ضروری نہیں کہ میں ہر نام ممبر سے لوں، لیکن تاریخ کہتی کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باہر نکلے، سامنے اونٹ نظر آیا، ابن جمل ہو گیا، سامنے پتھر نظر آیا، ابن حجر ہو گیا. اب کوئی ضروری ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جائے؟ ارے صاحب کوئی باہر نکلے، گلی میں کوئی نجس جانور نظر آیا، اسی نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اب اگر اسی نجس جانور کے نام پر بڑا ہو کر کوئی زبردستی خلیفہ بن جائے تو نام تو نہیں بدلے گا نا. جو نام ہے وہی تو نام رہے گا. بھائی جو نام ہے وہی تو نام رہے گا. تو ایسے ایسے نام رکھے گا. اب جا کے آپ ڈھونڈ لیجیے گا لغت میں کہ ناموں کا معنی کیا تھا. اب ایسے ایسے نام. تو کلچر یہ بن گیا تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باہر نکلے، جو پہلی چیز فرسٹ چیز سامنے پڑی اس کے نام پہ نام رکھ دیا. اتنے عجیب و غریب عرب کے نام ہوتے تھے کہ رسول کو کہنا پڑا کہ خاموش ہو جاؤ اور اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو. تو چلیے اب رسول نے یہ حدیث کہہ دی، اب اس کے بعد سے عرب کی تاریخ بدلے گی، اب عرب کا کلچر بدلے گا، اب عرب کے لوگ کو سمجھیں
سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھنا شروع کیا، لیکن کب رکھا؟ جب رسول کہہ چکے تب رکھا۔ دیکھیں میں کہاں تک آپ کو لا رہا ہوں۔ اب یہ جو ناموں کا علم حاصل کر رہے ہیں لوگ، علم کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ کہ جب رسول کہہ چکے تب کر رہے ہیں۔ جب رسول نے کہا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو، اب اس کے بعد مکے والے مدینے والے اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے کتابیں ڈھونڈیں گے، عبارتیں ڈھونڈیں گے تاکہ بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھ لیں۔ لیکن رسول کے کہنے سے پہلے تو عرب کی یہ جہالت نظر آئی کہ ہر الٹی سیدھی چیز پر اپنے بچوں کا نام رکھا، اور جب نتیجہ الٹا سیدھا نظر آیا تو بعد میں پوچھنے لگے کہ ہماری کیا غلطی ہے؟ بھائی جیسا نام ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ لیکن اس دور جہالت میں کہ جب جہالت اتنے بام عروج پہ تھی کہ اپنے بچوں کا صحیح نام نہیں رکھ سکتے تھے، اس دور میں بھی ہمیں تاریخ عرب میں علم کے باپ کا ایک باپ نظر آیا کہ جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا۔ ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس دور جہالت میں کہ جب کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ سکے، اس دور جہالت میں بھی باب علم کا باپ ایسا تھا کہ جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا، دوسرے کا نام جعفر رکھا، تیسرے کا نام عقیل رکھا، چوتھے بیٹے کا نام علی۔ آپ غور کیجئے گا، یا علی یا علی یا علی حیدری، مل کے لگا بیٹا۔ شکریہ۔ یا علی یا علی یا علی علی، شاباش۔ آپ لوگ مل کے ایک نعرہ قاعدے سے لگا لیا کیجئے تاکہ گفتگو اور آگے بڑھ جائے۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے، اور یہاں اتحاد رکھنا آپ لوگوں کو ضروری ہے، نعرے کے معاملے میں ضرور اتحاد رکھیں، توجہ کیجئے گا۔ تو پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ طالب، دوسرے بیٹے کا نام جعفر، تیسرے بیٹے کا نام عقیل، چوتھے بیٹے کا نام علی۔ اب سوچئے وہ دور جہالت اور یہ علم، بھائی دیکھیں میں کس لحاظ سے علم کو کہاں لے کر آ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو ہم علم علی پہ بات کر رہے تھے، لیکن اب معاملہ پہنچ رہا ہے اس کے علم پہ بات کرنے کے لیے کہ جس کی شجاعت کا کلمہ عرب مان رہا ہے۔ مزاج بھائی موضوع ذہن سے نکلنے نہیں پائے۔ رہبر قائد وہی ہے جس کے پاس علم ہو اور شجاعت ہو۔ شجاعت ابو طالب پہ تو بعد میں بات ہوگی، آؤ پہلے علم ابو طالب پہ بات کرتے ہیں۔ اس دور جہالت میں ابو طالب اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں طالب۔ طالب کا معنی طلب کرنے والا۔ لیجئے نام بتا رہا ہے کہ جب کوئی طلب کرنے والا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام صاحب جعفر۔ جعفر کا معنی بعض لوگوں نے لکھا کہ عقیل ہیں دوسرے بیٹے کا نام عقیل۔ عقیل کا معنی صاحب عقل۔ لیجئے ابو طالب نام رکھ کے بتا رہے ہیں جس کے گھر میں عقل بڑی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عقیل۔ عقیل کا معنی جو صاحب عقل ہو۔ تیسرے بیٹے کا نام جعفر۔ جعفر کا معنی جنت کی نہر۔ دیکھیں پہلے یاد کر لیں، اس کے بعد داد تو میں لے ہی لوں گا۔ طالب کا معنی طلب کرنے والا، عقیل کا معنی عقل والا، جعفر کا معنی جنت کی نہر۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا آپ کی خدمت میں۔ یہ نام ابو طالب کب رکھ رہے ہیں؟ یہ نام ابو طالب کب رکھ رہے ہیں؟ آپ تاریخ سے پوچھے تو تاریخ کہے گی کہ ابو طالب کے بچوں میں کم سے کم 10 سال کا فاصلہ ہے۔ بھائی سب سے بڑے ہیں طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل سے 10 سال چھوٹی ہیں ام ہانی سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر سے 10 سال چھوٹی ہیں جمانہ سے چھوٹے ہیں علی، اور علی سے 10 سال چھوٹی ہے شریعت محمدی۔
بھائی شریعت محمدی کی پہلی دعوت تب ہوئی جب خود علی 11 سال کے ہوئے ہیں. ارے بھائی توجہ کیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو اسلام کا پہلا کلمہ بھی نہیں آیا ہے, اور اس سے 60 سال پہلے, ارے بھائی غور ہی نہیں کر رہے ہیں, اس سے 60 سال پہلے ابو طالب اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں جعفر. نہیں صاحب میں پھر مثال دے رہا ہوں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے تاکہ بات ذہن میں اتر جائے. ایک آدمی امریکہ کے کسی گوشے کنار میں بیٹھا ہوا ہو اور آپ وہاں اس سے ملنے کے لیے جائیں, اتفاق سے اس نے اپنی بچی کا نام گنگا رکھا ہوا ہو, تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ بھائی میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں جب گوگل صحیح ہے کہ یوٹیوب تک ساری چیزیں موجود ہیں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب نہ نیٹ نہ کچھ نہیں, کوئی سورس آف نالج نہیں سوائے کتابوں کے, اور آپ اس کے گھر میں بیٹھ کر امریکہ کے کسی گوشے میں اس کی لڑکی کا نام دیکھیں گنگا, تو آپ پلٹ کے پوچھیں گے نا بھائی کہ یہ گنگا کیا ہے, کس نے تمہیں گنگا نام بتا دیا؟ تم امریکہ میں رہتے ہو, کبھی ہندوستان آئے نہیں, کبھی یہاں سے کوئی تمہارے پاس گیا نہیں, کسی نے تمہیں بتایا نہیں. بھائی تمہیں کیا پتا کہ ہندوستان میں کتنی ندیاں ہیں, ہندوستان میں کتنی ندیاں ہیں, یہ گنگا کیا ہے, یہ سرسوتی کیا ہے, یہ سنگم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال تو بنتا ہے نا کہ جب تم یہاں آئے نہیں, یہاں سے کوئی وہاں گیا نہیں, تو یہاں کی ندی کا نام تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دعوت اسلام سے بھی 30 سال پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں جعفر. جعفر کا معنی جنت کی نہر. تو ابھی تو نبی نے اسلام بتایا نہیں, جنت کی خبریں سنائی نہیں, جنت کے جزیات بتائے نہیں, جنت کی باتیں سمجھائی نہیں, جنت کا راستہ دکھایا نہیں. اس سے 30 سال پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں جعفر. جعفر کا معنی جنت کی نہر. تو بھیا بات دو ہے, اور دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, نبی کے علم دینے سے پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں جعفر. تو یا تو یہ مانو کہ جس وقت نبی نے کچھ نہیں بتایا تھا, اس سے پہلے بھی ابو طالب کا علم, اس سے پہلے بھی ابو طالب کے علم میں جنت کی خبریں موجود تھی, آسمان کے جزیات موجود تھے, جنت کی نہروں کا علم موجود تھا, جنت کے بارے میں ابو طالب جانتے تھے. اور اگر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ نہیں صاحب ابو طالب کے علم میں نہیں تھا, تو پھر یہ مان لو کہ جو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا وہی اللہ نے جنت میں نہر. علیم مولا یا بیٹا مل کے لگا دو میرے لال, یا علی یا علی. توجہ کیجئے گا بھائی کیا نام رکھ رہے ہیں ابو طالب. بہت اہم گفتگو ہے آج کی گفتگو, داد کے ساتھ ساتھ یاد کی سرحدوں پہ بھی گزرنی چاہیے. آج کی گفتگو آپ کے ذہنوں سے ہوتے ہوئے دلوں تک بھی اترنی چاہیے. ابو طالب اس وقت جب نبی نے کچھ نہیں بتایا, اس وقت نام رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا کیا؟ جعفر. جعفر کا معنی جنت کی نہر. یعنی ابھی لوگوں کو جنت کا تصور بھی نہیں ہے, ابھی لوگوں کو جنت کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے, اور اس وقت ابو طالب اپنے گھر میں جنت کی نہر کو پروان چڑھا رہے ہیں. جملہ پہنچنا تھا آپ تک, جنت کی نہر کو پروان چڑھا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنت کی نہر ابو طالب کے گھر میں بہتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنت کی نہر ابو طالب کے گھر سے ہو کے گزرتی ہے. لہذا ابو طالب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا جعفر, دوسرے بیٹے کا نام عقیل, تیسرے پہلے بیٹے کا نام طالب, دوسرے کا نام عقیل, تیسرے کا نام جعفر, اور چوتھے کا نام صاحب علی بولنے میں کیا شرم ہے یا؟ اچھا میں طالب پہ بات کر چکا, عقیل پہ بات کر چکا, جعفر پہ بات کر چکا, میں علی پہ کیا بات کروں؟ میں میرے اندر کہاں جرأت کہ میں لفظ علی پہ بات کروں, میں نام علی پہ بات کروں. میں اتنا کہہ سکتا ہوں گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں, یہ مدح مکمل ہے. علی کیا ہے؟ علی ہے.
اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں لفظ علی کے بارے میں. لیکن ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, ہر باپ پہ لازم ہے کہ بیٹے سے پہلے نام کا علم حاصل کرے تاکہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھ سکے. دنیا کے سارے باپ اپنے بچے کا نام کب رکھیں گے؟ جب نبی نے کہہ دیا تب رکھیں گے. لیکن نبی کے کہنے سے پہلے ابو طالب نے اپنے بچوں کا کتنا پیارا پیارا نام رکھا, طالب, عقیل, جعفر. لیکن ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو, ابو طالب نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا ہے. ہاں توجہ توجہ, بہت اہم گفتگو. ابو طالب نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا, چوتھے کا نام نہیں رکھا ہے. علی نام ابو طالب کا رکھا ہوا نہیں ہے. شیعہ سنی ریفرنسز کی ذمہ داری ہماری, اور بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے یہ ذمہ داری آپ کی ہے. دونوں تاریخوں نے لکھا کہ ابو طالب نے اپنے سارے بچوں کا نام رکھا, لیکن مولا علی کا نام ابو طالب نے نہیں رکھا. پھر کس نے رکھا؟ پھر کس نے رکھا مولا علی کا نام علی؟ تاریخ کہتی ہے جناب المودہ سے لے کر مناقب اہل بیت تک کہ جب 13 رجب کے بعد جناب ابو طالب مولا علی سے ملنے کے لیے آئے, کہ جن کی عمر ابھی کل 3 دن ہے. ابو طالب جب آئے, فاطمہ بنت اسد مولا علی کو لے کے باہر آئیں, تو ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ میں جب جب اس بچے کو کپڑے میں لپیٹتی ہوں یہ بچہ کپڑے سے باہر آ جاتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے تو ہاتھ بن جاتا ہے. اور علی کو گوارا نہیں ہے کہ جب علی کا ہاتھ نہیں بندھا تو کسی علی والے کا. لہذا فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں جب جب اس بچے کو کپڑے میں رکھتی ہوں تو یہ بچہ کپڑے کو جسے کہا جائے کہ کشادہ کر کے کپڑے کو چھوڑ کے باہر آنا چاہتا ہے. تو اس کو دیکھ کر میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے. ارے بھائی, حیدر انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. حیدر یا علی یا علی, شاباش شاباش, غور کیجئے گا. حیدر رکھا. انشاءاللہ ان مجالس میں اس موضوع کے سلسلے میں میں خیبر تک بھی پہنچوں گا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہاں لفظ حیدر پہ بات ہوگی. لیکن آج تو مجھے لفظ علی پہ بات کرنی ہے. تو بی بی نے کیا کہا کہ میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے. اب ابو طالب نے بچے کو آغوش میں لیا, شیعہ سنی دونوں تاریخ لکھتی ہیں, اور لے کر ایک بلند پہاڑ پہ گئے. اور بلند پہاڑ پہ جانے کے بعد 4 مصرے پڑھے. اب دیکھیں, شعر کہنا اور ہے, شعر پڑھنا اور ہے. لیکن شعر کہنا اور شعر پڑھنے سے زیادہ شعر سمجھنا یہ ایک بہت بڑا علم ہے. تو شعر فہمی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب ابو طالب کے آپ 4 مصرے سنیے. ابو طالب بلند جگہ پہ گئے اور جا کر ابو طالب نے 4 مصرے پڑھے. علی ہاتھ میں ہے, آسمان کی طرف بلند کیا, کہتے ہیں یا رب ذل عشق تجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکم المقضی ماذا ترا اسم هذا الصبی. ابو طالب کا شعر سنیے بھائی, شعر. ابو طالب بلند جگہ پہ جا کے کہہ رہے ہیں یا رب ذل عشق تجی, اے رات کو تاریکی عطا کرنے والے خدا, والقمر المبتلج المزی, اور چاند کی روشنی سے اس تاریکی کو ہٹا دینے والے خدا, بین لنا من حکم المقضی, اپنی قضاء و قدر سے میرے لیے حکم بیان فرما. ماذا ترا اسم هذا الصبی, تو اس بچے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, توجہ چاہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے ریفرنسز ایک ایک عبارت کتاب کی موجود ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. ابو طالب نے یہ 4 مصرے پڑھے. کہاں پڑھے؟ بلند جگہ پہ جا کے پڑھے. اب تاریخ کہتی کہ ابو طالب کے جیسے یہ 4 مصرے تمام ہوئے, آسمان سے فنزل اللہ, ایک لوح نازل ہوئی, ایک تختی نازل ہوئی, ایک کتبہ نازل ہوا,
جس پر 4 مصرے لکھے ہوئے تھے اور بالکل ویسے ہی لکھے تھے جیسے ابو طالب نے پڑھے تھے. ارے بھائی توجہ کیجئے, جیسے ابو طالب نے پڑھے تھے. اب اس کے 4 مصرے سنیے جو اس لوح پہ لکھے تھے. ابو طالب کے 4 مصرے ذہن تک پہنچ گئے. یا رب ذل عشق الدجی, اے رات کو تاریکی عطا کرنے والے خدا, والقمر المبتلج المضی, اور چاند سے اس تاریکی کو دور کرنے والے خدا, بین لنا من حکم المغزی, اپنی قضا سے میرے لیے حکم بیان فرما. ماذا ترا اسم ھذا الصبی, اس بچے کا تو کیا نام رکھنا چاہتا ہے. اس دعا کے بعد, اس شعر کے بعد آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی, ایک لوح نازل ہوئی جس پہ لکھا تھا خصصتما بولد الزکی, والقصصتما بولد الزکی والطاہر النقی الولی, اسم ھذا الصبی العلی, علی اشتق من العلی. نہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ آپ تک پہنچنا چاہیے, دلوں تک پہنچنا چاہیے. اس تختی پہ لکھا تھا خصصتما بولد الزکی, اے ابو طالب میں نے تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا, الولی الطاہر النقی الولی, اور ایسا بیٹا دیا جو طاہر بھی ہے, چنا ہوا بھی ہے, اور میرا ولی بھی ہے. اسم ھذا الصبی العلی, اور میں اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں. نہیں صاحب شجرہ سنیے, میں اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں اور کہیں اور سے نہیں. اسم ھذا الصبی العلی, علی اشتق من العلی, اور میں اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں کیونکہ عرش پہ میرا نام علی ہے, فرش پہ اس کا. توجہ کیجئے گا, عرش پہ اس کا میرا نام علی ہے, تو لہذا میں نے اپنے نام علی سے کاپی کر کے, اشتقہ عربی میں کہتے ہیں جس سے جس چیز کو نکالا جائے, مشتق اسے کہا جاتا ہے جس منبع سے مبدے کو نکالا جائے. کہہ رہے علی اشتق من العلی, میرا نام علی ہے تو میں نے اپنے نام علی سے نام کو نکالا اور آپ کے بیٹے کا نام علی رکھا, علی رکھا. اس کا مطلب عرش پہ وہ علی, فرش پہ یہ علی. اب یہی تو مسئلہ ہو گیا لوگوں کو کہ ہم نے جب اس علی کو پڑھا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں, ہم تک پہنچے ہی نہیں کہ ہم کس علی سے کس علی کی بات کر رہے ہیں, اور کہنے لگے ان کا کیا ہے, یہ تو علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں. اما ایسا مسئلہ نہیں ہے. خلد کو شہر مودت کی گلی کہتے ہیں, مظہر معجزہ ذات جلی کہتے ہیں. ہم کسی طور علی کو نہیں کہتے اللہ, وہ الگ بات, ہم اللہ کو علی کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, وہ الگ بات, ہم اللہ کو علی کہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی علی علیہ السلام کے لیے وحدانیت کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا نام علی ہے. پڑھتے یا علی یا عظیم, بھائی پڑھتے ہیں نہیں دعاؤں میں, علی اللہ کا بھی نام ہے اور مولا علی کا بھی نام ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ علی کا نام علی کیسے رکھا گیا. یہ پورا پس منظر تھا, یہ پورا سین تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نام رکھا ابو طالب نے, لیکن خود سے نہیں رکھا. کس سے مانگا؟ ایک بلند مقام پہ گئے, اللہ سے مانگا. دھیرے سے ایک سوال کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے. بھئی آپ نے ابھی یہی سنا نا, تاریخ میں یہ لکھا کہ ابو طالب کو جب نام رکھنا ہوا, بچے کو آغوش میں لیا, کہاں گئے؟ ایک بلند مقام پہ. کیوں گئے؟ خدا سے نام مانگنے. تو بھئی اس دور کے تو سارے خدا کعبے میں رکھے ہوئے تھے نا. کاش اس جملے تک پہنچے آپ. بھئی اس دور کے تو سارے خدا کعبے میں رکھے ہیں نا, سارے قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں, سارے مکہ کے خدا کعبے میں رکھے ہوئے ہیں. تو اگر ابو طالب کو خدا سے نام مانگنا تھا تو کعبے میں کسی بت کے پاس جاتے. ارے سنا یا نہیں سنا آپ نے, میں کیا پڑھ گیا؟ کعبے میں کسی بت کے پاس جاتے, لیکن کعبے کے خداؤں کو چھوڑ کر ابو طالب کسی بلند جگہ پہ جا کر آسمان کی طرف دعا کر کے مانگ رہے ہیں. زمانے کو بتا رہے ہیں مکے والوں کا خدا اور ہے, ابو طالب کا
حیدری. مکے والوں کا خدا، مکے والوں کا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے. اس لیے کہ وہاں جو خدا ہے وہ اور ہے اور یہاں جو خدا ہے وہ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا، لیکن علی کا نام کیا ابو طالب رکھ نہیں سکتے تھے؟ آپ کا نہیں صاحب، جو 3 بچوں کا نام رکھ چکا وہ چوتھے کا بھی نام رکھ لیتا. اور الٹا سیدھا نہیں، اچھے سے اچھا نام رکھا ہے، طالب، عقیل، جعفر، لیکن علی کا نام خود نہیں رکھا. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو، 5 منٹ کے اندر ایسا نتیجہ دے رہا ہوں جو میں چھو کے گزروں گا. اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو آج کی مجلس کا محصل ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہر باپ کی گردن پہ پہلا حق کیا ہے؟ اپنے بچے کا نام رکھے. ابو طالب نے اپنے 3 بچوں کا نام رکھا، چوتھے کا نہیں رکھا. کس سے رکھوایا؟ اللہ سے. اچھا تو اللہ میاں کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نہیں رکھ رہا نام، بیٹا تمہارا ہے تم رکھو. لیکن اللہ نے بھی فوراً نام نازل کیا. ہر باپ کی گردن پہ بیٹے کے لیے دوسرا حق کیا ہے؟ ان یعلمہ القرآن. باپ بیٹے کو قرآن سکھائے. آپ پڑھ رہا ہوں میں، اگر پہنچ گئے نا آپ تو آج کی مجلس کا تحفہ ہے یہ. باپ بچے کو قرآن سکھائے. بھائی چلیے، ابو طالب کے 3 بیٹے ایسے تھے کہ جس دور میں قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن تو بعد میں نازل ہونا شروع ہوا ہے نا، جب پیغمبر نے رسالت کا اعلان کیا. تو ابو طالب نے اپنے 3 بچوں کو وہی سکھایا ہوگا جو پہلے نازل ہو چکا تھا. اس لیے کہ ابو طالب صوف انبیاء کے عالم کا نام ہے. علم ابو طالب کا جواب نہیں ہے، لیکن معاملہ علی کا تھا. علی کو تو ابو طالب اتنا قرآن سکھا ہی سکتے تھے جو مکے میں نازل ہوا. تو بھائی علی کو سکھائیں تب نہ جب سیکھنے کی ضرورت ہو. ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھائی جو بچہ 3 دن کی عمر میں توریت بھی سنا رہا ہو، زبور بھی سنا رہا ہو، انجیل بھی سنا رہا ہو اور قرآن بھی سنا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو آنے کے بعد قرآن نہیں سیکھنا تھا. علی قرآن سیکھ کے دنیا میں آئے تھے. بھائی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں قرآن آتے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سورہ مومنون کے بھی نازل بھی نہیں ہوا. سورہ مومنون، قد افلح المومنون، بے شک مومنین فلاح پا گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. یہاں آ کے مولا نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ قرآن وہیں سے سیکھ کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام رکھنا باپ کا کام اللہ نے رکھا، قرآن پڑھانا والد کی ذمہ داری. اب ایک تیسرا حق ہے، علی وہیں سے پڑھ کے آئے، یعنی ابو طالب کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا. تیسرا حق ہے ہر باپ کی گردن پہ بیٹے کی شادی کرانا. اگر آپ پہنچے جو میں پڑھ رہا ہوں خدا کے. تیسرا حق ہے ہر باپ کی گردن پر کہ بیٹے کی اچھی سے اچھی جگہ شادی کرائے. تو بھائی مولا علی کی شادی کے وقت تو ابو طالب تھے ہی نہیں، وصیت کر کے جاتے. نہیں توجہ کیجیے گا، وصیت کر کے جاتے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میرے بیٹے کی شادی فلاں جگہ کرا دینا. اب اتنا تو ایسا تو ہے نہیں کہ ابو طالب کو پتہ نہ ہو، لیکن وصیت بھی نہیں ہے. 10 وصیت ہے ابو طالب کی، لیکن ایسی کوئی وصیت نہیں کہ علی کی شادی زہرا سے ہوگی. لیکن جب جبریل رشتہ لے کے آئے تو کیا کہا؟ کاش پہنچے اس جملے تک. جب جبریل آئے تو نبی سے کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، اللہ نے آسمان پہ علی کا عقد زہرا سے پڑھ دیا ہے. اللہ نے آسمان پہ علی کا عقد زہرا سے پڑھ دیا ہے. اب آپ زمین پہ پڑھ دیجئے. پتہ نہیں آپ وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے. فضائل کے جس معراج سے میں گزر رہا ہوں میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رہے کہ ایک جملے میں جواب دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہر باپ کے گردن پہ واجب ہے کہ بیٹے کا 3 حق ادا کرے. پہلے تو اس کا نام رکھے، دوسرے اسے قرآن پڑھائے، تیسرے اس کی شادی کرائے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب علی کے لیے یہ تینوں کام کر نہیں سکتے تھے، بلکہ ابو طالب کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ابو طالب کر سکتے تھے لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا. اللہ نے موقع نہیں دیا. نام کی بات آئی تو کہا میں رکھوں گا، قرآن کی بات آئی کہا میں پڑھا کے بھیجوں گا، شادی کی بات آئی کہا میں ستارہ بھیجوں گا، میں شادی کراؤں گا.
میں عقد پڑھواؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے ہر بیٹے کا حق اس کے والد ادا کر رہے ہیں۔ تو ابو طالب سے پوچھا جائے نا کہ اے ابو طالب، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ اپنے 3 بیٹے کا حق تو ادا کیا، چوتھے بیٹے کے معاملے میں کیوں خاموش ہو گئے، کیوں اللہ سے مانگنے لگے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ہونے کے باوجود، میری چھت کے نیچے پلنے کے باوجود، میرا خون ہونے کے باوجود یہ تینوں اور ہیں، یہ چوتھا اور ہے۔ ارے بھائی توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے تو جب ابو طالب کے گھر میں پل کے 3 علی کے جیسے نہیں، جنہیں ابو طالب نے پالا جب وہ 3 علی کے جیسے نہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چوتھے کا مقام الگ ہے۔ لیکن ہے ابو طالب، ہیں تو آپ کے بیٹے۔ ابو طالب کا جواب آئے گا کہ یہ میرے بیٹے بعد میں ہیں، امت کے باپ پہلے ہیں۔ سنیے، جملہ سنبھالیے گا، یہ میرے بیٹے بعد میں ہیں، امت کے باپ پہلے ہیں، یہ میرے بیٹے بعد میں ہیں، امام پہلے ہیں، لہٰذا میں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کا کوئی حق ادا کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو میرا مقدر ہے کہ امام وقت میرے گھر میں میرا بیٹا بن کے آیا۔ نہیں تو یہ وہی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ابو طالب تو جواب دے کے کنارے ہٹ گئے، لیکن ہم اللہ کے پاس پہنچے۔ اے پروردگار، جب تیرے رسول نے کہا ہے کہ ہر باپ کی گردن پہ واجب ہے کہ بیٹے کا 3 حق ادا کرے، نام رکھے، قرآن پڑھائے، شادی کرائے، تو یہ تینوں حق ابو طالب انجام دے سکتے تھے، اس لیے کہ تینوں بیٹوں کا تینوں حق انجام دیا ہے۔ لیکن تو نے پروردگار، میرے رب، میرے اللہ، تو نے ابو طالب کو موقع ہی نہیں دیا۔ نام کی بات آئی، لفظ علی نازل کر دیا، قرآن کی بات آئی، وہیں سے پڑھا کے بھیج دیا، شادی کی بات آئی، خود شادی کرا دی۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ ارے کوئی نصیری ٹائپ کا دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ جب یہ تینوں حق باپ کی گردن پہ واجب ہے تو پھر تو نے ایک جملے سے کہہ کے کراس کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب تینوں حق باپ کی گردن پہ واجب ہے تو علی کے باپ کو یہ حق دیتا کہ وہ علی کا نام رکھیں، علی کی شادی کرائیں، علی کو قرآن پڑھائیں۔ لیکن علی کے تینوں حق کے معاملے میں تو آگے کیوں بڑھ گیا؟ اللہ کی آواز آئے گی۔ بس یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کے بیٹے اور ہیں، علی اور ہے، اور یہ تو کامن سی بات ہے، جو بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو اس کا حق تم ادا کرو، جو ہمارے گھر میں جو تمہارے گھر میں پیدا ہوگا۔ یا سلامت یا علی یا علی یا علی، فرمایا جو بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوگا اس کا حق تم ادا کرو گے، جو ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ ارے بھائی توجہ کیجئے گا کہ یہ تو حقوں کی بات کر رہے ہو کہ یہ نام کیوں رکھ دیا، قرآن کیوں پڑھا دیا، اور علی کو جو ہے وہ شادی کی کہا، یہ تو بات کی بات ہے۔ میں نے وہ گھر علی کو آنے کے لیے دیا جو عیسیٰ کو بھی نہیں دیا۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ میں کیا پڑھا؟ میں نے وہ گھر علی کو آنے کے لیے دیا، وہ گھر علی کو آنے کے لیے دیا جو عیسیٰ کو بھی نہیں دیا۔ تو جب میں اپنا گھر دے سکتا ہوں تو اگر میں علی کے تینوں حق ادا کر دوں تو حیرت کیا ہے؟ اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کے علی کا حق ادا کر رہا ہوں، ارے بھائی سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، جب میں اللہ ہو کے علی کا حق ادا کر رہا ہوں تو ملا کو کس نے اجازت دی کہ علی کے حق میں کوتاہی؟ سلامت رہے یا علی یا شاباش یا علی یا علی یا علی یا
یا علی. فرمایا جب میں اللہ ہو کے علی کا حق ادا کر رہا ہوں. اور کوئی اس جملے کو اپنے اعتبار سے ترجمہ نہ کرے کہ صاحب اللہ پہ علی کا حق واجب کر دیا. جا کے پڑھیے رسالۃ الحقوق. بندوں کا حق بھی اللہ کی گردن پہ ہے. تو جب بندوں کا حق اللہ کر سکتا ہے, ادا کر سکتا ہے, تو یہ تو علی کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ جب علی کے حق کی بات آتی ہے تو ہم آگے نظر آتے ہیں. پھر مولا علی کا حق کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا مولا ہم بہت دعا کرتے ہیں جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ ہر بندے کا اللہ کی گردن پہ یہ حق ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے, تو اللہ پر یہ حق واجب ہے کہ اللہ قبول کرے گا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ امام نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے کا حق اللہ کی گردن پر ہے, ویسے ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا حق بندے کی گردن پہ بھی ہے. تو جب تک تم اپنا حق ادا نہیں کرو گے اللہ اپنا حق ادا نہیں کرے گا. فرمایا کہ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں, اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں. ہمارا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا تمہارے اوپر جو حق ہے وہ بھی ایک حق ہے, تمہارا جو اللہ کے اوپر حق ہے وہ بھی یہ حق ہے. تمہارا حق جو اللہ کی گردن پہ ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کرو, اور اللہ کا حق جو تمہاری گردن پر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ولایت کے ساتھ دعا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری ولایت کے ساتھ دعا کرو. یہ اللہ نے تمہاری گردنوں پہ حق رکھا ہے, تم اپنا حق ادا کرو اللہ اپنا حق ادا کرے گا. تم ہماری ولایت اور امامت کے ساتھ دعا کرو, اللہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اس کا مطلب آل محمد کی ولایت اللہ کا حق ہے بندوں کی گردن پر. مولا علی کی ولایت اللہ کا حق ہے بندوں کی گردن پر, اور جب تک یہ حق ادا نہ کیا جائے گویا ہم حق اللہ کھا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, حق اللہ نوش فرما رہے ہیں اگر ولایت کے معاملے میں پیچھے ہیں. اگر ہم حق علی کے معاملے میں پیچھے ہیں تو ہم حق اللہ نوش فرما رہے ہیں. زمانے کو علی کے حق کو ادا کر کے اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب علی کے معاملے میں ہم حق ادا کرنے کے لیے اتنے آگے ہیں تو سوچو جو علی کا حق کھا جائے اسے سزا دینے کے معاملے میں ہم کتنے آگے ہوں گے. لہذا زمانے کو بتایا گیا کہ یہ ولایت کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا حق ہے جو بندوں کی گردن پر ہے. اور کیا کہنے اس گردن کے کہ جو نوک نیزہ پہ بلند ہو کر بھی اپنے حق کو ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ حسین کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہے بلکہ اس بلندی سے اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو آج بھی ہم اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں. سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے, نوک نیزہ پہ سرہائے شہداء بلند ہو رہے ہیں, اور عجیب انداز سے سرہائے شہداء بلند ہو رہے ہیں. اور مقتل کا فقرہ یہ ہے کہ ہر نیزے پہ ایک سر رکھنے کے بعد ظالموں نے, نیزہ برداروں نے کوشش یہ کی کہ جس بی بی کا جس شہید سے رابطہ ہے اس سر کو مسلسل اس بی بی کے سامنے رکھا جائے. آپ جا کے فہرست پڑھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ لیلا کے سامنے اکبر کا سر ہے, فروہ کے سامنے قاسم کا سر ہے, ام کلثوم اور لبابہ کے سامنے عباس کا سر گھوڑے میں بندھا ہوا ہے, اور زینب کے سامنے مسلسل حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند, اور رباب کے سامنے ایک چھوٹا سا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے. اور یہ سروں کی ترتیب اس لیے رکھی گئی ہے کہ مسلسل بیویاں سرہائے شہداء کو یاد کرتی رہیں, دیکھتی رہیں اور مصیبتیں یاد کرتی رہیں. آپ جانتے ہیں ارباب ازا کہ علی اصغر کو تو حسین ابن علی نے دفن کر دیا تھا نا, تب علی اصغر کا سر نوک نیزہ پہ کیسے بلند ہو گیا؟ بھئی حسین ابن علی کے سر و تن میں جدائی ہوئی, اکبر جرار کا سر کاٹا گیا, قاسم کا لاشا پامال ہوا سر کاٹا گیا, لیکن مقتل کا فقرہ ہے کہ حسین نے ننھی سی میت کو پشت خیمہ پہ دفنا دیا تھا.
علی اصغر کی میت کو پشت خیمہ پہ اس لیے دفنا دیا تھا کہ اس ننھی سی میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر تیار کیا حسین نے، اور ننھے سے پھول جیسے بچے کو سرزمین کربلا کی خاک پہ رکھ کے پھول جیسا چہرہ حسین نے چھپانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے صبر کے مقام پہ ہیں حسین ابن علی۔ جب ننھے سے پھول کے بچے کو چھپا رہے تھے نا، تو قبر بنانے کے بعد آنسوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پانی تو کربلا میں ہے نہیں، حسین بے ساختہ رو پڑے۔ پانی نہ تھا جو شاہ چھرکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے قبر شیر خار پر۔ حسین بیٹھ کے رونے لگے، آنسو اصغر کی میت پر، اصغر کی قبر پہ گرنے لگے۔ اتنے میں تاریخ کہتی ہے، علامہ فاضل گنجوی لکھتے ہیں کہ حسین ابھی دفن کر رہے تھے اصغر کو کہ قاصد صغرا آ گیا۔ قاصد صغرا نے آنے کے بعد حسین ابن علی کو سلام کیا، السلام علیک یا ایھا الغریب، اے مرد غریب تجھ پر غریب کا سلام۔ حسین نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام جیسے ہی حسین نے دیا تو وہ قاصد کہتا ہے کہ اے غریب شخص، تم جانتے ہو حسین کون ہے؟ فرمایا حسین ابن علی نے، انا الحسین الغریب، فرمایا میں ہی حسین غریب ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، تم حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کی بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں میں، اور حسین کی بیٹی نے مجھے حسین کی پہچان بتائی تھی کہ جب تم جاؤ گے تو حسین کو پہچاننا بہت آسان ہوگا۔ دائیں جانب 32 برس کا بھائی عباس کھڑا ہوگا، بائیں جانب حسین کا بیٹا اکبر جوان کھڑا ہوگا جو میرا بھائی ہے، اور حسین کے پاس ایک ننھا سا بچہ گھٹنیوں چل رہا ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاصد کہتا ہے کہ لیکن یہ کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ روتے ہوئے حسین نے کہا، جس عباس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ ترائی پہ شانے کٹائے عباس ہو رہے ہیں، جس اکبر کو ڈھونڈ رہے ہو وہ دیکھو میرے جوان سال کی میت رکھی ہوئی ہے، اور جس شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی، یہ دیکھ لے علی اصغر کی لاش۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیسے بلند ہوا اصغر کا سر نوکے نیزہ پہ۔ ارباب اعضاء بس یہ 2 جملے سن لیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے دفنا دیا تھا اصغر کو، لیکن مقتل کا فقرہ ہے کہ حسین تو اپنا پدری امتحان دے چکے۔ حسین کی آغوش اصغر کا مقتل بن چکی، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ شہید ہو چکا، لیکن اصغر اس امتحان کا نام ہے کہ جہاں باپ بھی امتحان دے رہا ہے تو ماں بھی امتحان کی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ مقتل کا فقرہ، جب شام غریبہ آئی، خیمے جل گئے، جلتا ہوا جھولا دیکھ کر رباب رو رہی ہیں، اور جلتے ہوئے خیمے کی خاک پر رباب بیٹھی ہیں۔ اچانک سے رباب نے دیکھا کہ ایک ہلچل مچی۔ کہا صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر سعد کے لشکر کے کچھ افراد بڑے بڑے نیزے لے کے آ رہے ہیں۔ معلوم کیا گیا کہ کیا ہوا، تو کسی نے بتایا کہ وہاں سروں کو شمار کیا جا رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ ایک ننھے سے بچے کو بھی مارا گیا، اس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا وہ سر کہاں ہے؟ بتایا اسے حسین نے خیمے کی پشت پہ دفنا دیا تھا۔ کہا جاؤ اس کا سر لے کر آؤ۔ بڑے بڑے نیزہ بردار اصغر کی میت کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، اس لیے کہ خیمہ جل چکا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ حسین نے اصغر کو کہاں دفنایا ہے۔ رباب کو پتا نہیں کہ یہ حیوان کس لیے آئے ہیں۔ رباب دیکھ رہی ہیں کہ بڑے بڑے نیزے یہ حیوان صفت افراد زمین پہ مار رہے ہیں اور کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رباب نے سوچا کہ شاید کوئی خزانہ ڈھونڈ رہے ہو، یا یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے خیمہ جلنے کی وجہ سے اپنا کوئی قیمتی سامان اس میں چھپا دیا ہے۔ ارے رباب کو کیا پتا کہ یہ کس قیمتی سامان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی ماں کے دل سے پوچھے، ماں دیکھ رہی ہے اچانک سے نیزہ زمین پہ مارا جا رہا ہے۔ ایک نیزہ جو زمین پہ مارا گیا تو وہ نیزہ زمین میں جا کے پیوست ہو گیا۔ ارے وہ زمین میں نہیں پیوست ہوا، رباب کے دل پہ پیوست ہو گیا۔
بس 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے ارباب اعضا. ارے اب جو اس ملعون نے نیزہ کھینچا، نیزے کے ساتھ لپٹ کے ننھی سی میت ماں دیکھ رہی ہے. اس ملعون نے اپنی خنجر نکالا، اصغر کے گھنگرائے ہوئے بال پکڑے، سینے سے نیزہ نکالا، خنجر نکال کر اصغر کے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کی. ننھا سا سر لے کے وہ ملعون چلا گیا. اصغر کا چھوٹا سا لاشا چلتے ہوئے خیمے کی رات پہ چھوڑ گیا. ماں اٹھی، دوڑی، دوڑ کے گئی، ننھی سی میت اٹھا. جملہ سنو گے آزادارو، جب ماں بچے کو لیتی ہیں تو سب سے پہلے بوسہ دینے کے لیے چہرہ ڈھونڈتی ہیں. ارے رباب اصغر کے کس چہرے پہ بوسہ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. ختم ہو رہی ہے مجلس. رباب اصغر کے کس چہرے پہ بوسہ دے؟ ارے تن تو ہے مگر سر نہیں. میت کو اٹھایا، پیار کرنا شروع کیا. رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال اصغر، کربلا کا تو واحد شہید ہے جسے 3 مرتبہ شہید کیا گیا. کبھی تیر سے، کبھی نیزے سے، کبھی خنجر. آخری جملہ سن لو ارباب اعضا. رباب اپنے ننھے سے بچے کی میت کو پیار کرتے کرتے اس جگہ پہ آئی جہاں اکبر کا لاشا رکھا تھا. اکبر کے لاشے کے پاس اصغر کا چھوٹا سا لاشا رکھا. اکبر کا ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا. اے اکبر، بھائی تیرے حوالے. اکبر رباب جا رہی ہے، اصغر کا خیال رکھنا، میرا بچہ مارا گیا. ماتم حسین.